8 فروری کو ملک بھر میں انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف سمیت تمام جماعتیں انتخابی میدان میں اتر گئی ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، جہانگیر ترین سمیت دیگر جماعتوں کے قائدین مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ مگر آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کریٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان الیکشن کی دوڑ سے باقاعدہ باہر ہو گئے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل بینچ نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ گویا توشہ خانہ کیس میں جج ہمایوں دلاور کے فیصلے پر عمران خان کی نااہلی برقرار ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج سنایا گیا فیصلہ 11 دسمبر کو محفوظ کیا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ قانون میں سزا معطلی کے آرڈر میں نظر ثانی یا ترمیم کی گنجائش نہیں۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے جو سزا معطل ہو چکی ہے وہ آخری ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ گویا عمران خان کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کو ہی کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے آئندہ چند دنوں میں کہ نواز شریف اور عمران خان کیا سیاست کرنے کے، الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں۔ آخری فیصلہ سپریم کورٹ سے ہی آنا ہے۔ تاحیات نااہلی کے حوالے سے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ پہلے ہی تشکیل دے چکی ہے جو 2 جنوری کو جناب نواز شریف کیس کی سماعت کرے گی۔ حکومت کی جانب سے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 میں ترمیم کے بعد 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال کر دی گئی ہے، جبکہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اپریل 2018 کے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ جہاں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں وہاں نااہلی تاحیات سمجھی جائے گی۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اس عدالتی فیصلے کے اثر آئندہ عام انتخابات میں امیدواروں پر بھی پڑیں گے۔ اب یہ مسئلہ وہ ہے جو جنوری کی سماعت میں ہی حل ہوگا اور اب جنوری کی سماعت جناب نواز شریف کے کیس سے شروع ہوگی اور آج پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آج کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو وہ کل سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے الیکشن میں شمولیت سے جڑے معاملے کا ایک اور اہم فیصلہ کل الیکشن کمیشن سے آئے گا، جس میں الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے انتخابی نشان سے متعلق اپنا محفوظ فیصلہ سنائے گا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر دستخط کرانے کے لیے ان کے وکلاء اڈیالہ جیل گئے لیکن عمران خان کے دستخط لینے میں ناکام رہے۔ پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے آج سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں عدالت عظمیٰ سے استدعا کی گئی کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات کی ہدایت دے۔ بہت اہم آج کی ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے 2 ممتاز سینئر صحافی اور بہت ہی سیزنڈ نیوز اینالسٹ ہیں، جناب سلمان غنی صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ جناب مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سلمان غنی صاحب یہ فرمائیے گا کہ گو کہ اب سپریم کورٹ سے فیصلہ ہونا ہے، گو بعض ماہرین سمجھتے ہیں کہ رسمی کارروائی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو تاحیات سیاست سے نااہلی ہے، بہرحال اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ وہ تاحیات تھی یا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور وہ 5 سال پورے ہو گئے، اور دوسری جانب عمران خان کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ سے ہونا ہے۔ آپ کو کیا توقع ہے، کیونکہ بہرحال سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے گی، کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کو تو الیکشن کے میدان میں جانے کی اجازت دے دے، عمران خان کو نہ دے دے، یا دونوں کو دے دے یا دونوں کو نہ دے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ جی دونوں پارٹیز کے لیڈر ہیں اور دونوں پاپولر لیڈرشپ ہے پاکستان کی۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے، نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے فیصلے تو ہو چکے ہیں، اب ان کی اہلیت یا نااہلیت کا فیصلہ وہ جو ہے سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اور پرسیپشن یہ ہے کہ ان کو اس کی اجازت مل جائے گی، جبکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے حتمی بات نہیں کہ بہرحال عمران خان کی بھی جو سزا تھی توشہ خانہ کیس میں وہ تو خود اسلام آباد ہائی کورٹ بھی معطل کر چکی ہے۔ جی کامران خان صاحب، جہاں تک عمران خان صاحب کی سزا اور ان کی اہلیت کی بات ہے، دیکھیں حتمی فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ انتخابات کے حوالے سے اہل قرار دیتی ہے تو یقیناً اس فیصلہ کے اثرات خود عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اچھے ہوں گے، اور خود پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک موقف یہ ہے کہ جو نااہلیت کا فیصلہ جو تعمر قرار دیا گیا ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، اور 5 سال کی نااہلیت اگر نواز شریف صاحب پہ بھگت چکے ہیں تو اس فیصلے کے ثمرات یقیناً عمران خان صاحب کو بھی عدالت سے مل سکتے ہیں۔
کیا آپ دیکھ رہے ہیں مظہر عباس صاحب، بتائیے گا آج کی جو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الیکشن سے بالکل پہلے اب گیند جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے کہ نواز شریف اور عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پہ دباؤ ہوگا کہ وہ ایک ایسا فیصلہ کرے جو لگے کہ وہ دونوں فریقین کے لیے انصاف ہوا ہے؟ شکریہ کامران. دیکھیے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کے بانی کا تعلق ہے، ان کے اوپر تو وہ دباؤ ہے اور وہ بہت واضح دباؤ نظر آ رہا ہے. آج کا جو فیصلہ ہے اس سے بھی یہ شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی کو کیا اب الیکشن پروسیس سے باہر کیا جا رہا ہے. اب نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب کی نااہلی کا مسئلہ ہے. اگر ایک کو آپ اہل قرار دیتے ہیں اور دوسرے کی نااہلی برقرار رکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پرسیپشن جو ہے وہ بالکل دوسرا ابھرے گا پاکستانی ووٹرز اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے اندر. تو سپریم کورٹ کی بھی جو اپنی ساکھ ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے. دیکھیے ہمارے یہاں یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کوٹ نمبر 1 سے ہی ڈٹرمنڈ ہوتی ہے. اور جس طرح چاہے تاحیات نااہلی ہو اور بہت سے فیصلے ہوں، آپ 2007 آنورڈز اگر دیکھ لیں تو کوٹ نمبر 1 کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کی سیاست پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں. اب اس کے ذمہ دار سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں، سویلینز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آپ بالکل کل اگر سپریم کورٹ میں یہ چیز ٹیک اپ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے یہ ڈٹرمنٹ کرے گی. اور صرف پی ٹی آئی کے لیے یہی کافی نہیں ہے. فرض کریں عمران خان صاحب کی نااہلی برقرار رکھی جاتی ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا جاتا ہے، اس کے بعد دوسری سلور لائن کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کا کم سے کم الیکشن سمبل ان کو مل جائے. اگر الیکشن سمبل بھی مل جاتا ہے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو دوسرے امیدوار ہیں مائنس عمران خان آپ سمجھ لیں، اگر ان کو ریلیف مل جاتی ہے تب بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک سائن آف ریلیف ضرور ہوگا. لیکن اس وقت جو سچویشن لگ رہی ہے، جو نامینیشن پیپرز جس طرح ان کو ڈیفیکلٹی ہو رئی ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایون مائنس عمران بھی الیکشنز میں لڑنا جو ہے آسان نہیں نظر آ رہا. جو الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کا پرسیپشن ہے، جو اس کا تاثر ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ایک دھماکہ خیز ڈیولپمنٹ تھی جس میں سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، سندھی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان تمام بارز نے کہا کہ الیکشن کے لیے ماحول صاف شفاف نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور خود الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ اور چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بہت ہی سیریس ایک ماحول بن چکا ہے. کل کو الیکشن ہوتا ہے، اس میں نہ عمران خان ہوتے ہیں نہ بلہ ہوتا ہے، تو کیا اس سے الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کامران صاحب، اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ نظر دوڑائی جائے تو اسی طرح کی صورتحال 2017 میں بھی تھی. اس وقت بھی دونوں لیڈرشپ پہ کیسز تھے. نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے، اس وقت بھی عمران خان صاحب کو اہل قرار دے دیا گیا. اور اب بھی جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی نااہلی کی صورت میں امپیکٹ کیا ہوگا یا انہیں بلہ نہیں ملے گا، دیکھیں 2018 میں مشکل حالات میں تمام تر مقدمات اور نااہلی کے باوجود نواز شریف صاحب کی پارٹی نے انتخاب میں حصہ لیا تھا. اور جب آپ جمہوری اور سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہیں تو یقیناً اس کے اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اچھے نتائج سامنے آتے ہیں. 2018 کے انتخابات میں مشکل صورتحال کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اکثریتی پارٹی بن کے ابھری تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال میں بھی تحریک انصاف بھی پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت ہے. اگر عمران خان صاحب نااہل ہیں اور ان کو انتخابی نشان بلہ نہیں ملتا تو ان کی ایک متبادل اسٹریٹجی بھی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، اور یقیناً ان کا بی پلان سامنے آئے گا اور تحریک انصاف کو اس طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا.